الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 37 تفسیر خزائن العرفان۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج چھٹے پارے سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148۔ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا۔ تفسیر یعنی کسی کے پوشیدہ حال کا ظاہر کرنا۔ اس میں غیبت بھی آ گئی، چغل خوری بھی۔ عاقل وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بری بات سے گالی مراد ہے، مگر مظلوم سے، کہ اس کو جائز ہے کہ ظالم کے ظلم کا بیان کرے۔ وہ چور یا غاصب کی نسبت کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا مال چرایا، غصب کیا۔ شان نزول۔ ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا، انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرنے لگا۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں نازل ہوئی۔ ایک شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا۔ آپ نے کئی بار سکوت کیا مگر وہ باز نہ آیا، تو ایک مرتبہ آپ نے اس کو جواب دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مجھ کو برا کہتا رہا تو حضور نے کچھ نہ فرمایا۔ میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور اٹھ گئے۔ فرمایا، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کوئی بھلائی علانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ تم اس کے بندوں سے درگزر کرو، وہ تم سے درگزر فرمائے گا۔ حدیث، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں آسمان والا سے مراد آسمانوں کا مالک، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے اور مکان اور جہت سے بھی پاک ہے۔ تو یہ بالکل بھی نہیں کہنا، نہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، بلکہ یوں عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، مطلب کہ اس کو ذرے ذرے کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ مکمل کنٹرول ہے۔ ترجمہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، اس طرح کہ اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں پر نہ لائیں، اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے۔ شان نزول۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں۔ یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کافر۔ بعض رسولوں پر ایمان لانا انہیں کفر سے نہیں بچاتا، کیونکہ ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء کے انکار کے برابر ہے۔ اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا، انہیں عنقریب اللہ ان کے ثواب دے گا۔ مرتکب کبیرہ بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان رکھتا ہے
معتزلہ صاحب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ کرنے والے کے خلود عذاب یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس آیت سے ان کے اس عقیدہ کا بطلان ثابت ہوا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسئلہ، یہ آیت صفات فعلیہ جیسے کہ مغفرت و رحمت کے قدیم ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ حدوث کے قائل کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں غفور و رحیم نہیں تھا پھر ہو گیا، معاذ اللہ۔ اس کس قول کو یہ آیت باطل کرتی ہے۔ اے محبوب اہل کتاب، براہ سرکشی تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، یک بارگی۔ شان نزول یہود میں سے کعب بن اشرف فنحاس بن عازورہ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے یک بارگی کتاب لائیے، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لائے تھے۔ یہ سوال ان کا طلب ہدایت و اتباع کے لیے نہ تھا بلکہ سرکشی و بغاوت سے تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے، یعنی یہ سوال ان کا کمال جہل، انتہائی جہالت کے سبب سے ہے، اور اس قسم کی جہالتوں میں ان کے باپ دادا بھی گرفتار تھے۔ اگر سوال طلب رشد یعنی ہدایت طلب کرنے کے لیے ہوتا تو پورا کر دیا جاتا، مگر وہ تو کسی حال میں ایمان لانے والے نہ تھے کہ بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ ظاہر کر کے دکھا دو، تو انہیں کڑک نے آ لیا ان کے گناہوں پر، پھر بچھڑا لے بیٹھے، اس کو پوجنے لگے۔ بعد اس کے کہ روشن آیتیں توریت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدق پر واضح الدلالہ یعنی واضح دلیل تھے، اور باوجود کہ توریت ہم نے یک بارگی ہی نازل کی تھی، لیکن خوئے بد راہ بہانہ بسیار، بد خصلت کے لیے بہانے بہت، بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے خدا کے دیکھنے کا سوال کیا۔ ان کے پاس آ چکی تو ہم نے یہ معاف فرما دیا۔ جب انہوں نے توبہ کی، اس میں حضور کے زمانہ کے یہودیوں کے لیے توقع ہے کہ وہ بھی توبہ کرے تو اللہ انہیں بھی اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا، ایسا تسلط عطا فرمایا کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے خود ان کے اپنے قتل کا حکم دیا وہ انکار نہ کر سکے اور انہوں نے اطاعت کی۔ پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا ان سے عہد لینے کو، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتہ میں حد سے نہ بڑھو، یعنی مچھلی کا شکار وغیرہ جو عمل اس روز تمہارے لیے حلال نہیں نہ کرو۔ سورہ بقر میں ان تمام احکام کی تفصیلیں گزر چکی، اور ہم نے ان سے گاڑا یعنی پختہ عہد لیا کہ جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہ کریں، اور جس کی ممانعت کی گئی ہے اسے باز رہیں۔ پھر انہوں نے اس عہد کو توڑا تو ان کی کیسی بد عہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے جو انبیاء کے صدق پر دلالت کرتے تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ انبیاء کا قتل کرنا تو ناحق ہے ہی، کسی طرح حق ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ ان کے زعم میں بھی انہیں اس کا کوئی استحقاق یعنی حق حاصل نہ تھا، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، لہٰذا کوئی پند نصیحت و واعظ کا کارگر نہیں ہو سکتا۔
بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا باندھا، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا۔ یہود نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور نصارہ نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب فرما دی، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ یعنی شکل و صورت کا ایک بنا دیا گیا، جس کو انہوں نے قتل کیا اور خیال کرتے رہے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، باوجود کہ ان کا یہ خیال غلط تھا۔ اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور یقینی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مقتول کون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مقتول عیسیٰ ہے، بعض کہتے ہیں کہ چہرہ تو عیسیٰ کا اور جسم عیسیٰ کا نہیں، لہٰذا یہ وہ نہیں۔ اسی تردد یعنی شش و پنج میں ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں جو حقیقت حال ہے، مگر یہی گمان کی پیروی اور اٹکلیں دوڑانا، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا۔ ان کا دعویٰ قتل جھوٹا ہے، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، صحیح و سالم بسوئے آسمان کی طرف۔ احادیث میں اس کی تفصیلیں وارد ہیں، سورہ آل عمران میں اس واقعہ کا ذکر گزر چکا ہے۔ اور اللہ غالب حکمت والا ہے، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ اس آیت کی تفسیر میں چند قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کفر کیا تھا، اور اس وقت کا ایمان مقبول و معتبر نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قریب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، اس وقت کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ التسلیمات شریعت محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے، اور اسی دین کے ائمہ میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے، اور نصارہ نے ان کی نسبت جو گمان باندھ رکھے ہیں ان کا ابطال یعنی رد فرمائیں گے، دین محمدی کی اشاعت کریں گے۔ اس وقت یہود و نصارہ کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا قتل کر ڈالے جائیں گے۔ جزیہ قبول کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کرنے کے وقت تک ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا، لیکن وقت موت کا ایمان مقبول نہیں، نافع نہ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود پر تو یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے حق میں زبانیں تان دراز کی، اور نصارہ پر یہ کہ انہوں نے آپ کو رب ٹھہرایا اور خدا کا شریک گردانا، اور اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں ان کے ایمان کی بھی آپ شہادت دیں گے۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے نقض عہد یعنی وعدہ خلافی وغیرہ جن کا اوپر آیات میں ذکر ہو چکا، سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں جن کا سورہ انعام کی آیا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا میں بیان ہے، ان پر حرام فرما دیں، اور اس لیے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے، رشوت وغیرہ حرام طریقوں سے۔ اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ہاں جو ان میں علم میں پکے مثل
حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے صحاب کے جو علم راسخ، زبردست علم اور عقل صافی یعنی شکوک و شبہات سے پاک عقل اور بصیرت کاملہ رکھتے تھے، انہوں نے اپنے علم سے دین اسلام کی حقیقت کو جانا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور وہ جو تم سے پہلے اترا، پہلے انبیاء پر، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی۔ شان نزول، یہود و نصارہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ سوال کیا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے یکبارگی کتاب نازل کی جائے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان پر حجت قائم کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا بکثرت انبیاء ہیں، جن میں سے 11 کے اسماء شریفہ یہاں آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اہل کتاب ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں، ان سب حضرات میں سے کسی پر یکبارگی کتاب نازل نہ ہوئی، تو جب اس وجہ سے ان کی نبوت تسلیم کرنے میں اہل کتاب کو کچھ پس و پیش نہ ہوا تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنے میں کیا عذر ہے؟ اور مقصود رسولوں کے بھیجنے سے خلق کی ہدایت اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید و معرفت کا درس دینا اور ایمان کی تکمیل اور طریقے عبادت کی تعلیم ہے۔ کتاب کے متفرق طور پر نازل ہونے سے یہ مقصد بروجہ اتم حاصل ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بآسانی دل نشین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس حکمت کو نہ سمجھنا اور اعتراض کرنا کمال حماقت یعنی انتہائی بے وقوفی ہے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے، قرآن شریف میں نام بنام فرما چکے ہیں، اور ان کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اب تک ان کے اسماء کی تفصیل قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمائی گئی، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے واسطہ کلام فرمانا دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نبوت میں قادح یعنی عیب لگانے والا نہیں، جن سے اس طرح کلام نہیں فرمایا گیا، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کا یک بارگی نازل ہونا دوسرے انبیاء کی نبوت میں کچھ بھی قادح نہیں ہو سکتا۔ رسول خوشخبری دیتے ثواب کی ایمان والوں کو اور ڈر سناتے عذاب کا کفر والوں کو، کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے، اور یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم ضرور ان کا حکم مانتے اور اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوتے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی بعثت سے قبل خلق پر عذاب نہیں فرماتا، جیسا دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں۔ اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معرفت الہی بیان شرع و زبان انبیاء ہی سے حاصل ہوتی ہے، عقل محض صرف عقل سے اس منزل تک پہنچنا میسر نہیں ہوتا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی۔ وہ جنہوں نے کفر کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے، اور اللہ کی راہ سے روکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت چھپا کر،
اور لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈال کر۔ یہ حال یہود کا ہے۔ بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے، بے شک جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور حد سے بڑھے، کتاب الہی میں حضور کے اوصاف بدل کر اور آپ کی نبوت کا انکار کر کے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا جب تک وہ کفر پر قائم رہیں یا کفر پر مریں، نہ انہیں کوئی راہ دکھائے مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اے لوگو تمہارے پاس یہ رسول سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو، اور اگر تم کفر کرو اور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو تو اس میں ان کا کچھ ضرر نہیں، اور اللہ تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے۔ تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اے کتاب والو اپنے دین میں زیادتی نہ کرو۔ شان نزول، یہ آیت نصارہ کے حق میں نازل ہوئی جن کے کئی فرقے ہو گئے تھے اور ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جداگانہ کفری عقیدہ رکھتا تھا۔ نستوری آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، مرکوسی کہتے کہ وہ تین میں کے تیسرے ہیں، اور اس کلمہ کی توجیہات میں بھی اختلاف تھا۔ بعض تین اکنوم مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا، روح القدس، باپ سے ذات، بیٹے سے عیسیٰ، روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے۔ تو ان کے نزدیک الہ تین تھے اور اس تین کو ایک بتاتے تھے۔ توحید فی التثلیث یعنی تینوں کے مجموعہ کو خدا سمجھنے، اور تثلیث فی التوحید تینوں میں سے ہر ایک کو خدا سمجھنے کے چکر میں گرفتار تھے۔ بعض کہتے تھے کہ عیسیٰ ناسوتیت یعنی بشریت اور الوہیت یعنی معبودیت کے جامع ہیں، ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ ان کی باتوں سے بہت ہی برتر و بلند ہے۔ یہ فرقہ بندی نصارہ میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا، اور اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے عقیدوں کی تعلیم کی۔ اس آیت میں اہل کتاب کو ہدایت کی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں افراط و تفریط یعنی کمی زیادتی سے باز رہیں، خدا اور خدا کا بیٹا بھی نہ کہیں، اور ان کی تنقیص یعنی شان میں کمی بھی نہ کریں، اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ۔ اللہ کا شریک اور بیٹا بھی کسی کو نہ بناؤ، اور حلول و اتحاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں خدا کے اتر آنے، اور اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت مریم علیہ السلام کا مل کر ایک خدا ہونے کا عیب بھی مت لگاؤ، اور اس اعتقاد حق پر رہو کہ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، اور اس محترم کے لیے اس کے سوا کوئی نسب نہیں، اللہ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ کہ کن فرمایا، اور وہ بغیر باپ اور بغیر نطفہ کے محض امر الہی سے پیدا ہو گئے کہ مریم کی طرف بھیجا، اور اس کے جہاں کی ایک روح۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تصدیق کرو کہ اللہ واحد ہے، بیٹے اور اولاد سے پاک ہے، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرو اور اس کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اور تین نہ کہو جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کفر محض خالص کفر ہے۔ باز رہو اپنے بھلے کو، اللہ تو ایک ہی خدا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، پاکی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو، اسی کا مال ہے جو آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں، اور وہ سب کا مالک ہے، اور جو مالک ہو وہ باپ نہیں ہو سکتا۔
اور اللہ کافی کارساز کا بنانے والا ہے۔ ہرگز مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا۔ شان نزول، نصارہ نجران کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے حضور سے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو عیب لگاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہ عار کی بات نہیں۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اور نامقرب فرشتے اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان سب کو اپنی طرف ہانکے گا، یعنی آخرت میں اسے تکبر کی سزا دے گا۔ تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے کر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور وہ جنہوں نے عبادت الہی بجا لانے سے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی۔ دلیل واضح سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، جن کے صدق پر ان کے معجزات شاہد ہیں اور منکرین کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، یعنی قرآن پاک، تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی مضبوط تھامی تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور جنت و درجات عالیہ عطا فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ اے محبوب، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد نہ باپ چھوڑے نہ اولاد، میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے۔ شان نزول، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیمار تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت جابر بے ہوش تھے۔ حضرت نے وضو فرما کر آب وضو ان پر ڈالا، انہیں افاقہ ہوا، آنکھ کھول کر دیکھا تو حضور تشریف فرما ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بخاری و مسلم ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ مسئلہ، بزرگوں کا آب وضو تبرک ہے اور اس کو حصول شفا کے لیے استعمال کرنا سنت ہے۔ مسئلہ، مریضوں کی عیادت سنت ہے۔ مسئلہ، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیب عطا فرمائے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت جابر کی موت اس مرض میں نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں سے اس کی بہن کا آدھا ہے، اگر وہ بہن سگی یا باپ شریک ہو۔ اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو، یعنی اگر بہن بے اولاد مری اور بھائی رہا تو وہ بھائی اس کے کل مال کا وارث ہوگا۔ پھر اگر دو بہنیں ہوں ترکہ میں ان کا 2/3، اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 176 پر سورہ نساء کا جو ہے ہم نے ختم شریف کیا ہے، یعنی کہ سورہ نساء بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی۔ یوں ہم نے اللہ کی رحمت سے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء یعنی 4 صورتیں مکمل کر لی ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی سورہ مائدہ سے ہم سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔